بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں وہ ہے مفاتیح الحیات، اور یہ ہے ہماری ریڈنگ کا پارٹ نمبر 31۔ اس کتاب کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ ہم نے تیسری فصل کا آغاز کر دیا تھا، جس میں کہ شہروں کی تعمیر اور شہروں کا انتظام و انصرام کے بارے میں ہم جان رہے تھے، اور اس میں جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ تھا مفاد عامہ کے کاموں کے بعض نمونے، اور اس میں الف تھا صدقے کے حوالے سے، وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، بے تھا وقف کے حوالے سے، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم جیم پڑھنے جا رہے ہیں، گداگری کا علاج۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں پیج نمبر 511۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کریں اور ذلت و خواری کو ہرگز تسلیم نہ کریں۔ اسلام گداگری کو واضح ذلت و خواری قرار دیتا ہے اور مسلمانوں کو اس سے سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی محنت کے ذریعے اپنے احتیاجات کو طرف کرنے کی کوشش کریں، کسی سے نہ مانگنے اور اپنے لیے فقر کے دروازے نہ کھولیں۔ البتہ اگر کوئی شخص قدرتی حوادث، ناخواندہ بلاؤں اور اقتصادی شعور کی کمزوری وغیرہ کے باعث تنگ دست ہو جائے تو سب لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان بیچاروں کی معاشرتی حیثیت، شخصیت اور عزت نفس کی حفاظت کا سامان کریں۔ تمام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اسلامی شہری زندگی کے چہرے کو اس منحوس آفت سے پاک کریں۔ اسلامی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ محتاجوں کی حاجت روائی کرے۔ اسلامی مملکت کے چہرے سے فقر و ناداری کے آثار کو مٹانا تمام مسلمانوں کی وہ انسانی ذمہ داری ہے کہ جس پر اسلام نے خوب زور دیا ہے۔ معصوم پیشواؤں نے اس میدان میں بنفس نفیس آگے بڑھ کر کام کیا ہے۔ یہاں اس سلسلے میں مذکور بعض روایات اور معصومین علیہ السلام کی عملی سیرت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ہم پیج 512 پہ آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے بے نیازی کی فضیلت۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن کا شرف رات کو بیدار رہ کر عبادت کرنے میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی اختیار کرنے میں ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا کام سکھائیے جس کے اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ اور رکاوٹ حائل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو اور لوگوں سے کچھ نہ مانگو، اور یہاں پر ہے حوالہ الامالی توسی صفحہ نمبر 508۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے نیاز بندی سے مخلوط بے نیازی۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دل میں لوگوں سے بے نیازی اور نیاز بندی دونوں کو یکجا کرو۔ لوگوں سے تیری نیاز بندی ان کے ساتھ نرم گفتگو اور خندہ پیشانی کی صورت میں جلوہ گر ہو، جبکہ ان سے تیری بے نیازی تیری عزت نفس، خودداری اور آبرو کی حفاظت، کسی سے کچھ نہ مانگنے سے عبارت ہو۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149۔ اس کے بعد نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے گداگری کی مذمت اور عزت نفس کی تعریف۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ باحیا اور پاک دامن انسان کو پسند کرتا ہے، جبکہ بد زبان اور اصرار کے ساتھ مانگنے والے سائل سے نفرت کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الامالی توسی صفحہ نمبر 39۔ ہم کتاب کے پیج 513 پر آ گئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، میرا شیعہ وہ ہے جو لوگوں سے نہیں مانگتا اگرچہ وہ بھوک سے مر بھی جائے۔ یہاں پر ہے دو کتابوں کا حوالہ ہے، کنز الفوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 اور بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 28۔ پھر لکھا ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مانگنے والے کو پتہ ہوتا کہ مانگنے میں کیا سخت نقصان اور برائی مضمر ہے تو کوئی شخص کسی سے نہ مانگتا۔ اسی طرح اگر دینے والے کو معلوم ہوتا کہ دینے میں کیا فائدہ ہے تو کوئی شخص کسی کے سوال کو رد کبھی نہ کرتا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 20۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بھکاری کو مانگنے کے عواقب کا علم ہوتا تو کوئی شخص کسی سے نہ مانگتا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے عدت الدائی صفحہ نمبر 99 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 443۔
پھر پڑھتے ہیں آگے کہ کسی شخص نے امام صادق علیہ السلام سے اپنے بعض حالات یعنی مشکلات اور پریشانیوں کا ذکر کیا تو امام علیہ السلام نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ وہ پیسوں کی تھیلی لے آئے۔ آپ نے وہ تھیلی دے کر اسے فرمایا کہ یہ 400 دینار لے لو جو ابو جعفر نے مجھے دیے تھے اور ان سے اپنی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرو۔ اس شخص نے کہا میری پریشانی یہ نہیں، میں تو چاہتا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا، لیکن دوسروں کو اپنے تمام حالات بتانے سے گریز کرو وگرنہ تم ان کی نظروں سے گر جاؤ گے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 21 اور 22۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں تک ہو سکے مانگنے سے اپنا دامن بچائے رکھو۔ نیز فرمایا اگر کوئی شخص اپنی پشت پر ایندھن کی لکڑیاں اٹھائے اور انہیں بیچ کر بے نیاز ہو جائے اور باقی ماندہ آمدنی سے صدقہ دے تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی مالدار سے مانگے جو شاید اسے دے یا نہ دے، بے شک اوپر والا دینے والا ہاتھ نچلے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229۔ ہم کتاب کے پیج نمبر 514 پر آ گئے ہیں۔ گدائی کے عواقب، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے فقر، سب سے پہلے لکھا ہے فقر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص اپنے لیے گدائی کا دروازہ کھولتا ہے خدا اس کے لیے فقر و تنگ دستی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے، 2 حوالے ہیں، تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 اور 126، نہیں ایک ہی حوالہ ہے، مجھے لگا جیسے 2 حوالے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، لوگوں سے کم مانگنا نقد بے نیازی ہے، اور جبکہ سوال کی کثرت موجب ذلت اور نقد فقر و احتیاج ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 9۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف سے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو شخص احتیاج کے بغیر مانگے وہ ایک دن احتیاج کے باعث مانگنے پر مجبور ہوگا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 19۔ پھر ہے حقارت اور ذلت۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بھیک مانگنا ذلت کا وہ طوق ہے جو صاحب عزت کی عزت و سربلندی کو چھین لیتا ہے اور صاحب حسب کے حسب کو ختم کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ جو کہ غرر الحکم صفحہ نمبر 361 کا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ امام فرمان نبوی ہے کہ جو شخص اپنے لیے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے آگے فقر اور ناداری کے 70 دروازے کھولتا ہے، جن میں سے سب سے چھوٹے دروازے کو بھی کوئی چیز بند نہیں کر سکتی۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الخرائج والجرائع صفحہ نمبر 89 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 438۔ ہم کتاب کے پیج نمبر 515 پر آ گئے ہیں۔ ساتھ لکھا ہے طویل اخروی حساب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اے ابو ذر، خبردار لوگوں سے کچھ نہ مانگنا، کیونکہ یہ نفسیاتی طور پر نقد ذلت ہے اور مالی لحاظ سے ایک ایسے فقر کا موجب ہے جس کی طرف تو جلدی آگے بڑھتا ہے اور قیامت کے دن اس کا طویل حساب لیا جائے گا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 375۔ پھر ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سے مانگنے سے احتراز کرو، کیونکہ یہ دنیا میں ذلت کا موجب ہے اور یہ ایک ایسا فقر ہے جس کی طرف تم تیزی سے بڑھتے ہو اور قیامت کے دن اس کا حساب طویل ہوگا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 20۔ پھر ہے سب ہیڈنگ ہے بغیر احتیاج بھیک مانگنے کی اخروی سزا۔ امام باقر علیہ السلام نے محمد بن مسلم سے فرمایا اے محمد، جو شخص بے نیازی کے باوجود مانگے وہ قیامت کے دن زخمی چہرے کے ساتھ خدا سے ملاقات کرے گا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ کتاب السرائر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 637۔ پھر چلتے ہیں آگے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص احتیاج کے بغیر مانگے اسے اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے مانگنے کا محتاج بنائے گا اور اس طریقے سے اس کے لیے آگ کی سزا مقرر فرمائے گا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 19۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فقر و احتیاج کے بغیر دستے سوال دراز کرتا ہے گویا وہ آگ کا انگارہ کھاتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ عدت الدائی صفحہ نمبر 99 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 437۔ پھر سب ہیڈنگ دی گئی ہے بھکاریوں کے لیے کام کے وسائل کی فراہمی۔
لکھا ہے کسی انصاری کو مالی احتیاج پیش آیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تمہارے گھر میں جو کچھ ہے وہ میرے پاس لے آؤ اور کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو۔ وہ شخص گھوڑے کی زین کا نمدہ اور پانی کا پیالہ لے آیا۔ بغیر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کوئی انہیں خریدے گا؟ تو چنانچہ ایک شخص نے کہا کہ 1 درہم میں خریدوں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو اس سے زیادہ دے؟ اس شخص نے کہا ان دونوں کے 2 درہم دوں گا۔ ہم آگے ہیں پیج 516 پر۔ اس شخص نے کہا کہ ایک شخص نے کہا کہ ان دونوں کے 2 درہم دوں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا 1 درہم کے عوض اپنے گھرانے کے لیے کھانے کا سامان خریدو اور دوسرے درہم سے 1 کلہاڑا خریدو۔ پس وہ 1 کلہاڑا خرید لایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس اس کلہاڑے کے لیے 1 دستہ ہے؟ لوگوں میں سے ایک نے کہا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وہ دستہ لیا اور اپنے ہاتھ سے کلہاڑے کے اندر وہ دستہ کس دیا، پھر فرمایا جاؤ اور ایندھن کی لکڑی جمع کرو، کسی خار یا خشک و تر خاشاک وغیرہ کو حقیر مت سمجھو۔ اس شخص نے 15 دنوں تک کام کیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس کی حالت سنور چکی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری یہ حالت اس سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن اس چہرے کے ساتھ حاضر ہو جاؤ جس پر صدقے کی خراش موجود ہو۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 اور 46۔ پھر اس کے بعد ہم جو الف بے جیم پڑھتے جا رہے تھے اب آگے ہے دال، اور وہ ہے پانی کا اہتمام۔ لکھا ہے پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ زندہ موجودات کو پانی فراہم کرنا ان کی بقا کا موجب ہے، اسی لیے آیات و احادیث میں مختلف کاموں مثلا انسانوں، حیوانوں اور نباتات کو سیراب کرنے کے لیے پانی فراہم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس کام کی دنیاوی اور اخروی آثار و برکات کا تذکرہ ہوا ہے، جس میں سے بعض کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے سب ہیڈنگ میں پڑھتے ہیں۔ پیاسوں کو سیراب کرنے کی فضیلت، ولایت الہی کا اعزاز۔ امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مومن پر مومن کے جو حقوق واجب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کسی مومن کے لیے روا نہیں کہ خود سیراب ہو جبکہ اس کا مومن بھائی پیاسا ہو۔ اگر وہ ایسا کرے تو وہ اللہ کی ولایت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کا حق ادا کرے تو گویا اس نے اپنی ولایت کو اس کی ولایت کے ساتھ اور اس کی ولایت کو اللہ کی ولایت کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 350 اور 351۔ ہم کتاب کے پیج نمبر 517 پر آ گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ سب ہیڈنگز چل رہی ہیں۔ لکھا ہے سب سے اچھا عمل۔ فرمان نبوی ہے کہ اللہ کے ہاں بہترین کاموں میں سے ایک تپتے ہوئے جگر کو ٹھنڈا یعنی سیراب کرنا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے حوالہ ہم نے کہ جو پڑھنا ایک ہی حوالہ ہے، ایک ہی کتاب ہے الامالی 2C 595۔ پھر ہے جبرائیل علیہ السلام کے ہاں پسندیدہ عبادت۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہماری عبادت کی جگہ زمین ہوتی تو ہم 3 کام کرتے، مسلمانوں کو پانی پلاتے، عیالداروں کی مدد اور داد رسی کرتے اور گناہوں کو چھپاتے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39۔ لکھا ہے سب سے پہلا اخروی صلہ۔ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا صلہ دیا جائے گا وہ پانی کا صدقہ ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 57۔ پھر اس کے بعد اسی طرح سب ہیڈنگ ہے کہ عرش الہی کے سائے میں استراحت۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پیاسے جگر کو ٹھنڈا سیراب کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ جو کوئی کسی چوپائے یا کسی اور کے جگر تشنا کو سیراب کرے اسے اللہ تعالیٰ اس دن سایہ فراہم کرے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 58۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پیاسے جگر کو سیراب کرنا بہترین صدقہ ہے۔ جو شخص کسی پیاسے چوپائے یا کسی اور کے تشنا جگر کو سیراب کرے اس سے اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن سایہ فراہم کرے گا
کہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے عدت الدائی صفحہ نمبر 102 اور الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 57۔ ہم کتاب کے پیج نمبر 518 پر آ گئے ہیں۔ ساتھ ہی لکھا ہے انسانوں کو زندہ کرنے کا ثواب۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی شخص کسی پیاسے کو اس جگہ سیراب کرے جہاں پانی موجود ہو تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے کسی غلام کو آزاد کیا ہو، لیکن اگر کوئی کسی ایسی جگہ پیاسے کو پانی پلائے جہاں پانی موجود نہ ہو تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے کسی انسان کو زندہ کیا ہو۔ جو کسی انسان کو زندہ کرے گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 57۔ اور اب ایک اور سب ہیڈنگ ہے پانی پلانے کا ثواب، بہشت کے حصول کا نسخہ۔ کسی شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا وہ کون سا عمل ہے جس پر عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیا مشک خریدو اور اس کے ذریعے پانی پلاتے رہو، اور مشک خریدو، میم شین کاف، مشک خریدو، پانی جس میں بھرتے ہیں، اور اس کے ذریعے پانی پلاتے رہو یہاں تک کہ وہ پرانا اور فرسودہ ہو جائے، یوں اس کے پھٹنے اور فرسودہ ہونے سے پہلے تو جنت کے حصول کے عمل تک رسائی حاصل کر لے گا۔ یہاں پر میں کہہ رہی ہوں سبحان اللہ، کتاب میں نہیں لکھا ہوا، لیکن جب میں ایسی کوئی بات کہتی ہوں تو میں بتا دیتی ہوں۔ اور یہاں پر جو کتابوں کے حوالے ہیں وہ ہیں الاعمال طوسی صفحہ نمبر 310 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 474۔ پھر لکھا ہے مرنے کے بعد بھی ثواب کا حصول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اپنی قبروں میں ہوتے ہیں لیکن ان کے نامہ اعمال میں ثواب کا اندراج ہوتا رہتا ہے۔ وہ یہ ہیں، وہ شخص جو کھجور کا پودا لگائے، وہ شخص جو پانی کا کنواں کھودے، وہ شخص جو خدا کی خاطر کوئی مسجد بنائے، وہ شخص جو قرآن لکھے، اور وہ شخص جو نیک بیٹا چھوڑ جائے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ جامع الاخبار صفحہ نمبر 105 اور بحار الانوار جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 97۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن مرنے کے بعد بھی 5 چیزوں سے مستفید ہوتا ہے، اور وہ 5 چیزیں یہ ہیں، وہ نیک بیٹا جو اس کے لیے مغفرت طلب کرتا رہے، اور اس کا چھوڑا ہوا وہ قرآن جس کی تلاوت ہوتی رہے، اس کا کھودا ہوا کنواں، اس کا لگایا ہوا پودا، پانی کا صدقہ جو اس نے جاری کیا ہو اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہوں، اور اس قسم اور اس کی قائم کردہ اچھی رسم جس پر اس کے بعد بھی عمل ہوتا رہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الاعمال صدوق صفحہ نمبر 169، اور ہم کتاب کے 519 صفحے پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے نکتہ یہ کہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی مفید اور باقی رہنے والے عمل کو انجام دے تو جب تک اس عمل کا اثر باقی رہے اس کا ثواب صاحب عمل کو ملتا رہے گا اگرچہ وہ شخص مر چکا ہو۔ ایک اور سب ہیڈنگ ہے پانی پہنچانے کے بعض مصادیق، ساتھ ہی لکھا ہے پیاسے مومنین کی سیرابی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص کسی ایسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلائے جو پانی حاصل کر سکتا ہو اسے اللہ تعالیٰ پانی کے ہر گھونٹ کے بدلے 70,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201۔ حضرت کا ہی فرمان ہے کہ جو شخص کسی پیاسے مومن کو سیراب کرے اسے اللہ تعالیٰ رحیق مختوم، رے ہے یہ قاف اور میم خے تے و میم، اور اس کے بریکٹ میں اس کے معنی لکھیں کہ بہشت کے سر بمہر مشروب بریکٹ کلوز سے سیراب فرمائے گا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ قرب آل اسناد اور صفحہ نمبر 57۔ اب لکھا ہے برادران دینی کی سیرابی۔ فرمان نبوی ہے کہ جو شخص اپنے دینی بھائی کو کھلا کر اور پلا کر سیر کرے اللہ تعالیٰ اسے 7 خندقوں کے فاصلے کے برابر جہنم سے دور کرے گا، جن میں سے ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اور یہ ہے حوالہ جامع الاخبار صفحہ نمبر 86۔ پھر اس کے بعد ہیڈنگ نہیں ہے، سب ہیڈنگ ہے کہ زندہ موجودات کے لیے پانی کا اہتمام۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص پانی کا کوئی کنواں کھودے یا بیابان میں لوگوں کے لیے کوئی حوض بنائے اس پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس پانی کو پینے والے ہر انسان، پرندے اور چوپائے کے بدلے 1000 مقبول نیکیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 1000 غلاموں کو آزاد کرنے اور 1000 اونٹ راہ خدا میں دینے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اللہ کے ذمے ہے کہ اسے ہے زوئے یہ ریتا
اور پھر القدس حزیرۃ القدس یا بریکٹ میں لکھا ہے جنت میں جگہ دے۔ اب آئیے ہم آ گئے اور اس کا حوالہ پہلے نوٹ کر لیجئے، مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 386، اور اب ہم آ گئے پیج 520 پہ، اور یہاں پر لکھا ہے عبادت کے لیے پانی کی فراہمی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جس کے نام عمل میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، پس اس سے کہا جائے گا کہ یاد کر اور سوچ لے، کیا تجھے اپنی کوئی نیکی یاد ہے؟ وہ سوچ کر کہے گا خدایا میری کوئی نیکی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تیرا فلاں مومن بندہ میرے پاس سے گزرا اور اس نے مجھ سے پانی مانگا تاکہ وہ اس سے وضو کر کے نماز پڑھے، پس میں نے اسے پانی دیا۔ اس کے بعد اس مومن بندے کو لایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ وہ تصدیق کرے گا، تب پروردگار فرمائے گا کہ میں نے تجھے بخش دیا، اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے فرشتوں میرے بندے کو بہشت میں داخل کر دو، اور یہاں پر ہے حوالہ مصادقۃ الاخوان صفحہ نمبر 54۔ اب اس کے بعد الف بے جیم دال جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں پڑھتے بے پہ ہم نے وقف پڑھا تھا، الف پہ ہم نے صدقہ پڑھا تھا، جیم پہ گداگری کا علاج پڑھا تھا، اور اس کے بعد بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں جیم کے بعد کیا پڑھا، دال پانی کا اہتمام، اور دال کے بعد ہم نے ہے پڑھا تھا شاید، جی پانی کا اہتمام پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہے پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ثقافتی مراکز اور عبادت گاہیں۔ اب میرے خیال یہ اس کا آخری ہے الف بے جیم دال والا، کیونکہ اس کے بعد ہم مسجد کی تعمیر کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی آئیے یہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے اسلام نے ثقافتی مراکز اور عبادت گاہوں خاص کر مسجد کی تعمیر پر خاص توجہ دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے اترنے والی آیاتوں کا تعلق علم اور علم سیکھنے کے وسائل سے ہے جو اسلامی تہذیب و تمدن کی بنیاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ نبی یعنی اسلام کے مدینہ فاضلہ کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی تاکہ یہ خالق اور مخلوق کے مابین تعلق نیز لوگوں کے دینی اور دنیاوی امور پر توجہ کا مرکز قرار پائے۔ قرآنی آیات اور معصومین علیہ السلام کی احادیث میں مسلمانوں کو ثقافتی مراکز اور عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، نیز مسجد سے استفادہ کرنے کے آداب اور اس کے مفید دنیاوی اور اخروی آثار کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہاں ان روایات میں سے بعض کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن میں ثقافتی مراکز خاص کر مساجد بنانے اور انہیں آباد رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور اب آگے ہیں نمبر 1 اس میں آ گیا ہے مسجد کی تعمیر، جو ثقافتی مراکز کا ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، اب اس میں نمبر 1 پہ ہے مسجد کی تعمیر، اور پھر اس کے بعد اسی طرح آگے چلتا جائے گا۔ پیج نمبر 521 پہ ہم آ گئے ہیں، لکھا ہے مسجد کی تعمیر۔ مسجد کی تعمیر باقیات الصالحات کا واضح مصداق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کو اس کی موت کے بعد اس کے چند اعمال اور اچھے کاموں کا ثواب ملتا رہتا ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں: وہ علم جسے اس نے سکھایا وہ اور نشر کیا ہو، وہ نیک فرزند جو اس نے چھوڑا ہو، وہ قرآن جو وہ اپنے ترکے میں چھوڑ گیا ہو، اور وہ مسجد جو اس نے بنائی ہو۔ اور پھر یہاں پر حوالہ بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں، الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382۔ پھر لکھا ہے کہ نیز فرمایا 7 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی بندے کو ملتا رہتا ہے، اور ان میں سے ایک مسجد سازی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے معادن الجواہر صفحہ نمبر 59 اور تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110۔ اس کے بعد پھر ہم آگے مزید پڑھنے جا رہے ہیں جہاں پہ لکھا ہے مسجد، سب ہیڈنگ ہے کہ مسجد بنانے کا ثواب۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قطع قاف توئے الف یہاں پہ لکھا ہے، اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ قطع ایک پرندہ ہے جو کبوتر کے برابر ہوتا ہے، جو اکثر بیابانوں میں زندگی گزارتا ہے اور فارسی میں اسے سنگ خوار کہا جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے مجموع البحرین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347 مادہ قاف توئے الف یہاں پہ لکھا ہے۔ اس کے بارے میں کہ جو قاف توئے الف کا ورڈ تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، لکھا ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قطع کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی مسجد بنائے اس کے لیے خدا بہشت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ اب جو کہ کتاب کا ہے وہ ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 235۔ پھر سب ہیڈنگ ہے مسجد کی تعمیر میں سادگی کی رعایت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی مساجد کو برج، دہلیز اور بالا خانے کے بغیر بناؤ۔ یہ اس بات کی طرف کنایا ہے کہ مساجد سادہ ہوں اور ہمسایوں کے لیے باعث اذیت نہ ہوں، اور اپنے شہروں کو
جگہ اور منظر کی دلکشی کے زاویے سے یوں بناؤ کہ وہ بلندی پر واقع ہوں اور جہاں سے سامنے کا منظر نظر آتا ہو۔ اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کوفے میں ایک مسجد دیکھی جس میں دہلیز اور بالا خانہ بنے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کلیسا لگتا ہے، مسجد کو سادہ اور برج یا بالا خانہ وغیرہ سے عاری ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236 اور تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 253۔ اور یہاں پر ہم اس کتاب کے پیج 522 پہ آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنی مساجد کو طلاق کاری توئے لام الف کاف الف رے چھوٹی ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے ملمہ سازی اور آرائشات سے مزین نہ کرو جس طرح یہود و نصارہ اپنی کلیساؤں کو مزین کرتے تھے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 371 اور 372۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اب لکھا ہے نقطے میں لکھا ہے کہ مسجد خدا کے علاوہ دیگر چیزوں کو فراموش کر کے صرف اسے یاد کرنے کی جگہ ہے، پس مناسب ہے کہ مسجد کی تعمیر میں ہر اس چیز سے اجتناب کرتا جائے جو معبود حقیقی کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ کی موجب بنے۔ اور اب جو ہیڈنگز ہیں وہ بھی نمبر وار دی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 دیا ہے گزرگاہوں میں مساجد کی تعمیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد بناؤ اور اس کے اندر سے کوڑا کرکٹ باہر نکالو۔ جو شخص خدا کی خاطر مسجد بنائے اس کے لیے اللہ جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ جو مساجد گزرگاہوں میں بنائی جاتی ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے؟ فرمایا ہاں، اور ان کے اندر سے کوڑے کرکٹ کو باہر نکالنا بہشتی حوروں کا مہر ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے الکنز الاعمال جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 655۔ نمبر 2 ہے مسجد کی عمارت میں توسیع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گروہ کے ہاں سے گزرے جو مسجد بنانے کے لیے اس کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا جگہ کی محدودیت کے پیش نظر فرمایا کہ اسے وسیع کرو اور اس میں جمع کرو اور اسے پر کرو۔ ان لوگوں نے اس فرمان نبوی کے مطابق مسجد میں توسیع کی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے السنن الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 439۔ ہم کتاب کے پیج 523 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ نمازیوں کی کثرت کے پیش نظر مسجد کی عمارت میں توسیع کا ایک نمونہ مسلمانوں کی کثرت کے باعث مسجد نبوی کی بار بار توسیع ہے۔ اچھا، اب ہم نے پوائنٹ 1 پڑھا تھا گزرگاہوں میں مسجد، 2 پڑھا تھا مسجد کی عمارت میں توسیع، اب 3 نمبر آ گیا مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت۔ اس میں سب ہیڈنگز دی ہوئی ہیں۔ مسجد کو آباد رکھنے کی دنیاوی و اخروی فوائد۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ زمین والوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے کہ اگر میری جلالت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور میری مساجد کو آباد کرنے والے نیز صبح کے وقت استغفار کرنے والے نہ ہوتے تو میں ان پر اپنا عذاب نازل کرتا۔ اور اس کا حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 473 اور 474۔ مساجد کو آباد کرنا جوان مردی کی علامت ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردانگی یا جوان مردی 6 چیزوں میں ہے۔ ان میں سے 3 کا تعلق حضر ہے زوادرے اور بریکٹ میں لکھا ہے وطن میں موجودگی بریکٹ کلوز سے ہے، حضر سے ہے جو قرآن کی تلاوت، خدا کی خاطر مساجد کو آباد کرنے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے مواخات اور دوستی سے عبارت ہے۔ دوسرے 3 کا تعلق سفر سے ہے جو یہ ہیں اپنا زاد سفر، دوسروں پر خرچ کرنا، سفر کے ساتھیوں کے ساتھ خوش خلقی اور لوگوں کے ساتھ اچھی معاشرت۔ اور یہ ہے حوالہ ارشاد القلوب صفحہ نمبر 77۔ پھر ایک اور سب ہیڈنگ ہے کہ مسجد کے احترام کا ثواب۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مسجد کا احترام کرے وہ قیامت کے دن خوشی اور شادمانی کے ساتھ خدا سے ملاقات کرے گا اور اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ فرمان نبوی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے احترام میں اپنا لعاب دہن نگل لے تو خدا اسے اس کے جسم کے لیے باعث قوت قرار دے گا اور اس کے باعث اسے حسنہ عطا کرے گا اور اس کا ایک گناہ محو فرمائے گا، نیز فرمایا کہ یہ اس کی اندرونی بیماریوں کو برطرف کرے گا۔ اور یہ ہے حوالہ المحاسن صفحہ نمبر 54۔ ہم کتاب کے پیج نمبر 524 پہ آ گئے ہیں۔ اب سب ہیڈنگ ہے مسجد کی تحقیر کی ممانعت۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان مرد کو
رجیل رے پہ پیش ہے، جیم یہ لام اور یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے، اور رجیل کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے چھوٹا مرد، اور پھر اگلی بریکٹ ہے مسلمان عورت کو چھوٹی عورت، لکھا ہے مصحف یعنی قرآن کو مصحف چھوٹی کتاب، اور مسجد کو مسجید یعنی چھوٹی مسجد کہہ کر نہ پکارو۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے النوادر صفحہ نمبر 41 اور بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 358۔ اس چیز کو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا مسلمان مرد کو رجیل یعنی چھوٹا مرد، اور مسلمان عورت کو چھوٹی عورت، اور مصحف یعنی قرآن کو صحیف یعنی چھوٹی کتاب، اور مسجد کو مسجد چھوٹی مسجد کہہ کر نہ پکارو۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اچھا، اب اگلی سب ہیڈنگ ہے مسجد میں جمع ہونے کی تلقین۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے، وہ بھیڑ بکریوں کے بھیڑیے کی طرح ہے جو ریوڑ سے بچھڑنے اور دور رہ جانے والی بھیڑ بکری کو کھا جاتا ہے۔ بس تم میں افتراق الف تیرے الف قاف اور جدائی سے اجتناب، بس تم بھی افتراق اور جدائی سے اجتناب کرو، نیز جماعت اور عام مسلمانوں کے ساتھ رہو اور مسجدوں میں جمع ہوتے رہو۔ اور یہاں پر ہے حوالہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 233۔ امام صادق علیہ السلام کے بقول بزرگی اور سر افرازی کی دو قسمیں ہیں، جو کہ لکھا ہے کہ ان میں سے ایک کا تعلق ہیزواد رے اور بریکٹ میں لکھا ہے قیام یا خانہ باشی بریکٹ کلوز، تو ان میں سے ایک کا تعلق حضر سے ہے اور دوسرے کا تعلق سفر سے ہے۔ حضر یعنی وطن میں قیام کی سر افرازی اور بزرگواری کی کئی صورتوں میں سے ایک مساجد میں حاضر ہوتا ہے، ایک مساجد میں حاضر ہونا ہے یا ہوتا ہے، لکھا تو ہوتا ہے، لکھا ہے یہاں پہ۔ اب اس کا حوالہ ہمیں نوٹ کرنا ہے، اس کا حوالہ ہے دعائم الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346 اور 347۔ اب ایک اور سب ہیڈنگ ہے کہ مسجد میں چراغ جلانے اور فرش بچھانے کی جزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی مساجد میں سے کسی مسجد میں کوئی چراغ روشن کرے گا، اس کے لیے فرشتے اور عرش کو اٹھانے والے اس وقت تک مسلسل استغفار کرتے رہیں گے جب تک اس چراغ کی روشنی اس مسجد میں پھیلی رہے گی۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں کوئی چٹائی بچھائے گا، اس کے لیے 70,000 فرشتے اس وقت تک دعا کرتے رہیں گے جب تک وہ فرش باقی رہے گا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ کنز الاعمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 656۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہم پیج 525 پر ہیں۔ اب یہاں پہ چوتھا پوائنٹ ہے، ہم نے اس سے پہلے جو 3 پوائنٹ پڑھے تھے، تیسرا پڑھا تھا مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت، پہلا تھا گزرگاہوں میں مساجد کی تعمیر، دوسرا تھا مسجد کی عمارت میں توسیع، تیسرا تھا مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت، اور اب چوتھا پوائنٹ ہے مسجد کی صفائی اور حفظان صحت کی رعایت۔ آئیے پڑھتے ہیں ہم کہ لکھا ہے، اب اس میں چھوٹی چھوٹی سب ہیڈنگز چلیں گی۔ مسجد کو پاک رکھنے کی اہمیت۔ امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو شخص مسجد کے احترام کے پیش نظر اپنے بلغم کو نگل جائے اور اسے خود بھی بیماری کو نگل جائے، اسے جو بھی بیماری لگے خدا اس کی بیماری کو ٹھیک کر دے گا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ یہاں والا ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233۔ پھر ہے مسجد میں جھاڑو دینے کی جزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مسجد کو جھاڑو دے اسے اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ جو شخص مسجد سے اس قدر کوڑا کہ جو آنکھوں میں چلا جاتا ہے باہر نکالے، اس کے لیے اللہ دنیا اور آخرت میں رحمت عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ المحاسن صفحہ نمبر 56، الامالی صدوق صفحہ نمبر 180۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعرات کے دن یعنی جمعے کی رات مسجد کو جھاڑو دے اور اس سے اس قدر مٹی جو آنکھوں میں چلی جاتی ہے باہر نکالے، وہ بخشا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 31۔ پھر ہے سب ہیڈنگ مسجد کی آلودگی کو دفن کرنے کا حکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مسجد میں ناک کی گندگی پڑی ہو تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اسے دفن کریں۔ اب ناک نون الف کاف لکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب اس کا حوالہ بھی ہم نوٹ کرنا ہے۔ اس کا حوالہ ہے مسند احمد بن حنبل اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 354۔
اب اس کے بعد یہاں لکھا ہے نقطہ۔ اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی کثافتوں کو دفن کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ مسجد کے احترام کی رعایت کو ضروری قرار دینے کے علاوہ تمام پبلک مقامات کو صاف رکھنے کا ایک عام معیار اور اصول ہو سکتا ہے، جس کے پیش نظر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ پبلک مقامات مثلاً کہ گلیوں، سڑکوں، پارکوں، باغوں اور عام ماحولیات کو آلودگی سے محفوظ رکھیں۔ ہم پڑھتے ہوئے اس کتاب کے پیج نمبر 526 پر آ گئے ہیں، اور اب اس کے بعد نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے مسجد کو آلودہ کرنے والوں کی مذمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اور سینے کے بلغم کو مسجد میں پھینکنے سے منع فرمایا ہے، اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 43۔ پھر اس کے بعد امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا نہروں کے کنارے، پھلدار درختوں کے نیچے جہاں پھل گرتے ہیں، مسجدوں کے احاطے اور راستوں میں قضائے حاجت سے اجتناب کرو، اور یہاں پر ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 411۔ پھر ہے لہسن کھا کر مسجد جانے کی ممانعت۔ اہل مسجد کو تکلیف سے بچانے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کوئی شخص لہسن کھا کر ہماری مسجد میں نہ آئے، اور یہاں پر حوالہ ہے 2 کتابوں کا، دائم الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149 اور 150، اور بہار الانوار جلد نمبر 80 صفحہ نمبر 382۔ پھر لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص بدبودار غذا کھائے وہ ہرگز مسجد کے قریب نہ جائے، اور یہاں پر حوالہ ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 255۔ اس کے بعد لکھا ہے سب ہیڈنگ آخری جو ہم اس ریکارڈنگ میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے دیوانوں کو مسجد لانے کی ممانعت۔ فرمان نبوی ہے کہ دیوانوں اور بچوں کو مسجد سے دور رکھو، اور اس کا حوالہ ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254۔ یہاں وہ بچے مراد ہیں جو مسجد میں آلودگی اور نجاست پھیلاتے ہیں۔ تو سامعین، یوں ہم نے پیج نمبر 526 پر تیسری فصل کو مکمل پڑھ لیا ہے، اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم چوتھی فصل سے آغاز کریں گے، جس کی ہیڈنگ بتاتی چلوں، آپ کا شوق بڑھ جائے گا، اقتصادی امور۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔